الوارثين الخطائين الهالكين شقيا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے مقبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والوں، آئیے ہمارا آپ کے مرتبہ نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کر دیا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ربیع الاخر کا آخری اشارہ ہے، غالباً جس کی آج 25 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان سے رخصتی کا مہینہ ہو چلا ہے. اس کے بعد ماہ جمادی الاولیٰ پھر رجب شعبان رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ماہ مبارکہ کا سفر ہو رہا ہے، اور دن بدن انسان کی عمریں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ ہفتہ ایک ذات بابرکات کا اسے پاک بھی غالباً دیا ہوا ہے، جس کو دنیا سلسلہ نقشبند کی عظیم ذات ہے، اس کو دنیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. دلی کی سرزمین پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے، جو تمام عالم اسلام کے لیے مردۂ خلا اور جہاں جانے کے بعد اللہ والوں کا دربار ہوا کرتا ہے، جہاں جانے کے بعد انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے. اللہ والوں کی ذات ہی وہ ذات ہوا کرتی ہے جہاں جانے کے بعد خدا یاد آ جاتا ہے. میں اس کے تعلق سے، کیونکہ ماہ مبارک کے 11ویں کا مہینہ چل ہی رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو، پہلے آئیے اپنے دستور کے مطابق نعت پاک کی چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو. سماعت پر ختم محبت سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن تھا، وہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان پچھلا مہینہ تھا، سایہ فگن تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تو کائنات کو روشن فرما دیا. حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا
تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میرے صحن میں گرنے لگے. میرا صحن منور و مجلہ ہو چکا. ایسا نور پھیلا کہ میری نگاہ اٹھی اور مکہ شریف میں بیٹھ کر ملک شام کی گلیوں کا نظارہ کر لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرے پوتے کی ولادت ہوئی میں اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. کعبہ جھکا میرے گھر کی طرف، اور جب جھکا تو سوچا کہ مکے میں غریبی کا عالم ہے، پھر تعمیر کیسے کی جائے. لیکن پتا چلا کہ یہ میرے لال کی ولادت کا وقت ہے، اسی لیے کعبہ سجدے میں جھکا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میرے سرکار کی میلاد کی خوشی کعبہ نے منایا ہے. ایک مرتبہ سرکار کی ولادت کی خوشی منائی ہے، اللہ نے قیامت تک تمام مسلمانوں کو کعبے کے سامنے جھکا دیا ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے. سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے. سجایا گیا جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے. سجایا گیا ہے. اور ایک پتھر ہے، آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 پتھر رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے. پتھر تو 362 تھا. اب پتھر کے تعلق سے جانتے ہیں، رب نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو خانہ کعبہ کے اندر 362 پتھر رکھے ہوئے تھے. 360 وہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے نکال کر باہر پھینک دیا، اور 2 وہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے مکے میں رکھ لیا. خانہ کعبہ کے اندر 360 پتھر وہ تھا جو خانہ کعبہ میں بت کی شکل میں رکھا ہوا تھا. لیکن یہ وہ بھی پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. حجر کی معنی پتھر ہوتا، اسود کی معنی کالا، یعنی کالا پتھر. ایک وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم میں نصب کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو حجر اسود وہ جنتی پتھر ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنت سے اترا تھا، مدارج النبوہ میں فرماتے کہ جب یہ جنت سے اترا تھا نا تو یہ پتھر سفید تھا، یہ پتھر سفید تھا. لیکن اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا. اور تاریخ میں ہے کہ جب کوئی حاجی وہاں جاتا ہے، استعلام کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، تو اس حاجیوں کے گناہ کو چوس لیا کرتا ہے. اور چوستے چوستے وہ پتھر سفید سے کالا ہو چکا ہے، سفید سے وہ پتھر کالا ہو چکا ہے. اسی لیے اس کا نام حجر اسود ہے. اور فرماتے حضرت عمر ابن خطاب فرماتے، حضرت عمر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے سرکار نے جس کے تعلق سے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے پتھر میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے. میں اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، ورنہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچاتا نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہ کسی کو تو فائدہ پہنچاتا نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. باب العلم کھڑے ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، فرماتے ہیں امیر المومنین یہ پتھر فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. پتھر فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. کہا یہ کیسے کہ فائدہ بھی دے اور نقصان بھی دے؟ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا. جب ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا تو فائدہ پہنچے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. اسی لیے پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے پتھر میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. اب شاعر فرماتے کہ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر مت کہو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کروں. یوں تو پتھر بہت پتھر ہے، لیکن ایک وہ پتھر ہے جس کو یاقوت کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ مہنگا پتھر ہوا کرتا ہے. اور میرے نبی بشر تو ہے لیکن تمام بشروں میں ممتاز، جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. کہ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے. لبوں سے لگا کر، لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے. فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے، فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے. نبی کا وہ بوسہ نظر آ رہا ہے، فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے. نبی کا وہ بوسہ نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد یہ ہم تمام کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. رب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا. اور فرماتے ہیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے کا معجزہ کیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، فطری تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو مٹی سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے. بچہ مٹی میں کھیلنے لگ جایا کرتا ہے. کیوں کھیلتا ہے؟ کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا عناصر اربعہ سے، یعنی 4 چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا، مٹی. تو مٹی کی کیفیت بچوں کے اندر، ہر انسان کے اندر بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مٹی سے زیادہ کھیلا کرتا ہے. کیونکہ پیدائش مٹی سے ہے تو مٹی سے حضرت آدم کو تیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ مٹی لے کر آؤ، مٹی لے کر آئے. پورا واقعہ آپ نے سنا. لیکن سرکار کے بچپنے کا کھلونا کیا ہے؟ سرکار مٹی کا گھر نہیں بنا رہے، جیسا کہ حضرت بہلول دانا مٹی کا گھر بنا رہے ہیں تو جس کو جنت خریدنا ہے خرید لو. بیچنے والا بھی کیسا بیچ رہا ہے، دیوانہ بھی کیسا دیوانہ ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا کھلونا ہے کہ آپ بچپنے میں چاند سورج سے کھیلا کرتے ہیں. اور چاند اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کے مطلب ہوتا ہے گہوارہ، جھولا. چاند جھک جاتا جدھر مغلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا.
حضرت دائی حلیمہ فرماتے سرکار جب چولہا جھول رہے تھے نا تو ادھر جس سرکار کی انگلی ہوتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا. شاعر فرماتے ہیں جو پوچھا کسی نے یہ کس نے نچایا قمر کو کھلونا کس نے بنایا. جو پوچھا نبی نے یہ کس نے نچایا قمر کو کھلونا کس نے بنایا. جو پوچھا نبی نے جو پوچھا نبی نے کس نے نچایا قمر کو کھلونا کس نے بنایا. تو بولی حلیمہ یہ دیکھے زمانہ کہ جھولے میں آقا نظر آ رہا ہے. تو دیکھے زمانہ کہ جھول تو بولی حلیمہ یہ دیکھے زمانہ کہ جھولے میں بچہ نظر آ رہا ہے سجایا گیا ہے. اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں. محبت سے کہتے سبحان اللہ. ایک ذات بابرکات ہے جس کو دنیا نے اس کے ماں باپ نے ان کا نام علاء الدین رکھا ہے. نام علاء الدین ہے لیکن خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لے آتی ہے ان کے والد کے پاس اور کہا ان کا نام علی رکھ دیا جائے. سرکار خواب میں تشریف لے کر آتے کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ احمد رکھ دیا جائے. اور آپ نے دنیا میں وہ قناعت اختیار کی کہ آپ کا نام ثابت پڑا ہے. تو جس کا پورا نام ہوتا ہے علاء الدین علی احمد ثابت کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت طویل داستان ہے حضرت ثابت کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ولی کا زمانہ ہے کیونکہ آپ کا عرص پاک بھی ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ مکمل کچھ خطاب بھی نہیں کر پاتا کیونکہ 13 ربیع الاول کو آپ کا عرص پاک ہوتا ہے اور 14 ربیع الاول کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہوتا ہے. دونوں کا زمانہ ایسا ہے کہ ربیع الاول کے ٹائم پہ سرکار کی ولادت کا وقت ہوتا ہے جس کے تعلق سے بولا نہیں جاتا. میں آپ کے سامنے بس ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں. اللہ والوں کو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. مومن مرتا نہیں ہے انتقال ہوتا ہے اور اللہ والوں کی تو بات ہی نرالی ہوا کرتی ہے. حضرت سلطان شیخ باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پیر غوث اعظم کے غالباً مرید ہے حضرت شیخ باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ کا وصال ہو گیا. منگل کا دن تھا منگل کا دن تھا تو یا بدھ کا دن تھا تو وصال ہو گیا. تو ایک بوڑھی اور کہا کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ پیر صاحب کا جنازہ. کہ پیر صاحب کا جنازہ ہے منگل اور بدھ کے دن. اگر مرنا تھا تو جمعہ کے دن مرتے یا پیر کے دن مرتے. بس اتنا جملہ نکلا ہی تھا کہ وہ اٹھ کے اپنے گہوا اس پہ بیٹھ گئے یعنی جنازے پہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ لو ماں اب میں پیر کے دن ہی انتقال ہوں گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی بات نرالی ہوا کرتی. یہ موت بھی آتی ہے تو بس صرف اس لیے آتی ہے کہ یہاں نہ دیدار کر پائے قبر میں دیدار تو مصطفیٰ کا ہو جائے گا. مصطفیٰ کا دیدار تو ہو جائے گا. تو ایک علاء الدین علی احمد صابر پاک جب کلیر کی سرزمین پر آئے نا تو آپ کا ایک مرید خاص ہے جس کو اپنا بیٹا بنائے جس کو دنیا حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن ایسی کبھی بھی عرض کرتے کہ بیٹا ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا لیکن جب تہجد کا وقت آئے نا میرے پاس مت رہنا کیونکہ تہجد کے وقت میں آپ کے جلال کی کیفیت بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی. اس وقت اگر کوئی بھی رہتا تھا تو پھر ان کی نگاہ جلالت سے بچا نہیں کرتا تھا جل کے خاک ہو جایا کرتا تھا. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت مانتے ہیں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں ہمیشہ ایک جگہ رہتے ہیں جہاں جاتے ساتھ میں جاتے ہیں. ایک دن دل میں سوال پیدا ہوا. سوال کیا تھا کہ حضور یہ بتا دیا جائے کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں. فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. غالباً یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن شعر سمجھانا مقصد ہے باقی تمہیں کہہ دے سبحان اللہ پھر بتا دوں. فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. تو جواب تو دیے نہیں حضرت صابر کلیری ان کا بیٹا. اس کا جواب تو کبھی مل جائے گا لیکن ایک عرض کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میں سے کوئی میرے جنازے کی نماز مت پڑھانا.
حضور پھر کون پڑھائے گا؟ کہ ایک سفید نقاب پوش سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اور فرماتے انتقال کا وقت بھی بتاتے، عرض کرتے شمس الدین جس دن تجھ سے پہلی کرامت ظاہر ہوگی نا، سمجھ لینا تیرے پیر کا وصال ہو چکا، تیرے پیر کا وصال ہو چکا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پیر کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف روانہ ہوتے ہیں تو ایک قافلہ والوں میں شامل ہوتے ہیں، قافلہ والوں کا ایک قلعے کو فتح کرنا تھا، وقت عرصہ گزر چکا مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صبح جانا ہے شام کو واپس ہو رہا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ کسی نے اس وہاں کے جو بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس سے کہا تمہارے درمیان ایک اللہ کا ایسا ولی ہے، اگر وہ دعا کر دے گا تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پہچانوں گا کیسے؟ کہ جب صاحب رات میں خیمے میں سب کا چراغ جلے گا، رات کو تیز آندھی چلے گی اور اس آندھی میں سب کے چراغ گل ہو جائیں گے، اور جس خیمے میں وہ چراغ جلتا رہے گا وہ اللہ کا مقرب ولی ہوگا۔ رات کو بادشاہ گورنر نکلا ہے اور نکلنے کے بعد نظارہ کیا ایک زوردار آندھی چلی ہے، اس آندھی میں سب کے خیمے کے چراغ گل ہو گئی، مگر وہ خیمے کا چراغ جلتا رہا جس میں شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ قدموں پہ گر جاتے ہیں، آپ کے قدموں پہ بادشاہ کہلاتا ہے کہ دودھ دعا کر دیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ اللہ جب بار بار اصرار کیا کہ قلعہ تو فتح ہونے کی دعا کروں گا، مگر قلعہ تم یہاں فتح کرنا، میں یہاں سے کچھ دور کے فاصلے پر جاؤں گا، وہاں دعا کروں گا۔ وہاں جانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج تک جو ایک زمانے تک قلعہ فتح نہیں ہو پایا، حضرت شمس الدین نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ نے قلعہ کو فتح کر دیا، قلعہ کو فتح کر دیا۔ اور جب قلعہ فتح ہو گیا دل میں خیال پیدا ہوا، میرے پیر نے کہا تھا جب تجھ سے پہلی کرامت ظاہر ہوگی شمس الدین تو سمجھ لینا تیرے پیر کا وصال ہو چکا ہے، میرے پیر کا وصال ہو چکا۔ وہاں سے نکلے ہیں دوڑ کے، بے تحاشا دوڑ کے، ایسا دوڑ رہے ہیں کہ جب وہ گرے تو اللہ پر ٹھوکر لگی، زمین پہ گرے، اور جب آنکھ کھولی تو کلیر کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے۔ کلیر کی سرزمین پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ جنگل میں میرے آقا صابر کلیری کا لاش مبارک ہے، چاروں طرف شیر پہرا دے رہا ہے، شیر پہرا دے رہا ہے۔ اللہ شمس الدین ترک پانی پتی سے فرماتے ہیں جنازے کی نماز کا ارادہ کیا، خود بخود غسل بھی ہو چکا ہے، جب کفن پہنانے کا ارادہ کیا کفن بھی خود بخود ہو چکا ہے، جب آپ کو جنازے کو تیار کیا گیا فرماتے لوگ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب دائیں دیکھا تو لوگوں کا ہجوم لگنے لگا، بائیں دیکھا تو لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اب انتظار میں ہے، اتنے میں سفید نقاب پوش آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں، چہرے پر نقاب رکھا ہوا ہے، گھوڑے سے نیچے اترے، مسلح پہ آگے بڑھے اور کہا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ کا صابر کلیری کا اللہ پر جنازہ ہو رہا ہے۔ حضرت شمس الدین حیران ہے کہ جس طرح آواز میرے پیر کی تھی آواز بالکل ہو بہو ویسی لگ رہی ہے، جتنا قد میرے پیر کا ہے اتنا ہی قد ان کا لگ رہا ہے، پیچھے سے بالکل صابر کلیری جیسا لگ رہا ہے۔ آخر ہے تو ہے کون؟ نظر کیسے آئے گا؟ کیونکہ چہرے پر نقاب رکھا ہوا ہے، جو ہی نم جنازہ پڑھایا ہے، گھوڑے پر سوار ہوا، حضرت شمس الدین نے گھوڑے کے لگام کو تھاما ہے اور فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ ہے کون، ورنہ اپنا چہرہ دکھا دیجئے کہ کل اگر تاریخ لکھی جائے گی تو بتایا کیا جگہ پوچھے گا شمس الدین بتا تیرے پیر کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی ہے، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ پر جب سفید نقاب کو اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے؟ وہ صابر جو سامنے لیٹا ہوا ہے وہی صابر یہاں کھڑا ہوا ہے اور عرض کرتے شمس الدین تو نے میری زندگی میں ایک سوال کیا تھا، فنا کسے کہتے بقا کسے کہتے ہیں؟ دیکھ وہ صابر جو تابوت پر لیٹا ہوا اسی کا نام فنا ہے، اور یہ صابر جو تیرے سامنے کھڑا ہے اسی کا نام بقا ہے، جو صابر تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے۔ اب شاعر فرماتے ہیں نماز جنازہ وہ اپنی پڑھا کر کہاں رخ سے صابر نے پردہ ہٹا کر، نماز جنازہ نماز جنازہ وہ اپنی پڑھا کر کہاں رخ سے صابر نے پردہ ہٹا کر، بقا جا رہا ہوں بقا جا رہا ہوں تیرے سامنے سے، فنا کا جنازہ نظر آ رہا ہے، بقا جا رہا ہوں تیرے سامنے سے، فنا کا جنازہ نظر آ رہا ہے،
کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. حضرات محترم، میں نے ایک ذات بابرکات کا نام لیا جس کو دنیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. یہ باقی باللہ کون ہے؟ سلسلہ نقشبند کی ایک عظیم ذات بابرکات ہے، کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غالباً پیر و مرشد کا نام حضرت باقی باللہ ہے. کافی فیضیاب ہوئے ہیں حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک ذات بابرکات کا نام لیا جس کو دنیا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بھی وہ ایک ذات ہے جو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کافی استفادہ حاصل کرنے والی ذات ہے. میں عرض کروں مکمل تو مختصر طور پر ذکر کروں. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت یہ تھی، جس کے طرف نگاہ اٹھاتے تھے نا تو انسان مچھلی کی طرف تڑپنے لگتا. یہ کیفیت تھی ان کی. حضرت باقی باللہ فنا فی اللہ، جو اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے نا، ان کی کیفیت ہی عجیب ہوا کرتی ہے. اور اللہ والوں کی ذات وہ ہوا کرتی ہے، یہ یہاں بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتے ہیں. اللہ نے وہ تصرفات، وہ اختیار دیا ہے جسے جو چاہے عطا کر دیتا ہے، جسے جو چاہے عطا کر دیتے ہیں. آؤ پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مختصر طور پر آپ کو ذکر کروں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی انجمن لگی ہے. صحابہ کی انجمن ہے، صحابہ کرام ایک میدان میں پانی ختم ہو چکا، اور جب پانی ختم ہو چکا تو سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. جانتا ہے رب نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگوں اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا. تو صحابہ گئے سرکار کی بارگاہ میں. میرے سرکار پیاس کی شدت ہے، سب پریشان ہیں، سب بچے بوڑھے جوان پریشان ہیں، پانی کی شدت ہے. اب میرے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بھی کرو گے. میرے سرکار فرماتے ہیں حضرت علی کو جا کے پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی ہے جو اونٹ پر پانی لے کر جا رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. اب کوئی آج کا ہوتا تو کہتا کہ حضور ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی دیکھا وہ میرے سرکار نے دیکھا ہے. حضرت علی گئے، حبشی کو دیکھا، واقعی حبشی پانی لے کر جا رہا ہے. حضرت علی نے اس کو سمجھایا کہ چلو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرکار بلاتے، تو جانے کو تیار نہیں، کیونکہ ایمان کی دولت نہیں تھی، ورنہ تو سرکار کے قدموں پہ ایمان والا جان قربان کر دیتا ہے. جانے کو تیار نہیں، اتنے میں ایک پاؤں دو پاؤں کر کے عمر بن خطاب پہنچی. عمر نے دیکھا کہ علی اتنا سمجھا رہے مگر ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک ہاتھ سے اونٹ کی لگام کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گھسیٹ کر لے کے پہنچا. اللہ لگے رونے لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر تم نے یہ کیا کیا؟ علی فرماتے میں اس کو سمجھا رہا تھا، عمر لے کر آ گئے. فرماتے یا رسول اللہ اتنے دیر سے علی مرتضیٰ سمجھا رہے مگر ماننے کو تیار نہیں، اسی لیے مجھ کو یہ کرنا پڑا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ لے کر آؤ. پانی کا مشکیزہ لے کر آیا. سرکار نے اپنا انگلی لگایا. تاریخ کے اوراق کاوی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی جب نکالنا شروع ہو گیا تو جتنے میرے سرکار نے فرمایا تمام کو پانی پلا دیا جائے، جانور پانی پی لیا جائے، تمام جب جتنے انسان ہیں سب پانی پلا دیا جائے، جتنے برتنوں کو پانی بھر دیا جائے. ایسا بھی کیا گیا، سب نے پانیاں پی لی، سب نے برتنوں کو بھر لیے، جتنے بچے جوان تھے سب نے پانیاں پی لی. اب اس سے فرمایا حبشی سے کہا کہ اب دیکھو تمہارے پانی میں کچھ کمی تو نہیں آئی. اس نے جب دیکھا تو لگتا ہے کہ پہلے سے پانی زیادہ ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ پانی آ چکا ہے. اللہ میرے سرکار نے فرمایا ہے. اب وہ حبشی دیکھتا رہ گیا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، کبھی اپنی مشیزے کو دیکھے، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے کہ ایسا لگ رہا کہ میں فرشتوں کی جھرمٹ پہ آ چکا ہوں. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حبشی میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ جاؤ اب اپنی روٹیوں کا
ٹکڑا جمع کرو, اپنے کھانے کے لیے کچھ حبشی کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے. سب نے روٹیوں کا ٹکڑا اکٹھا کیا, اس حبشی کے لیے کھانے کے لیے دیا گیا. اللہ کتنے خوش قسمت ہے وہ جس کو علی کا ٹکڑا مل جائے, کتنے خوش قسمت ہے وہ مقدر کے دھنی جس کو ابو بکر صدیق کا ٹکڑا ملا ہو. عرض کرتے ہیں کہ حبشی تیرے پانی میں سے کچھ کمی نہ آئی, میں نے اپنی طرف سے جو کیا تھا اس کا بدلہ میں نے تجھ کو کھانے کے لیے چکا دیا, اب تو جا سکتا ہے, اب تو جا سکتا ہے. تو عرض کرتے ہیں اللہ اکبر, اب تک تو بات سرکار کی تھی, اب وہ غلام عرض کرتا ہے کہ آقا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا غلام کو اپنی بارگاہ میں بلا لے اور ایسے ہی بھیج دے, ایسے ہی بھیج دے؟ تو فرمایا میرے سرکار نے فرمایا کہ تو چاہتا کیا ہے. میرے سرکار سے غلام نے عرض کیا آقا میرا آقا جو ہے کافر ہے, یہ میرا کام یہ ہے کہ میں 2-3 دن کے مسافت پر جاتا ہوں, پانیاں لے کر آتا ہوں, پانی لے کر پھر آقا تک پہنچتا ہوں, پھر جاتا ہوں, میرا زندگی بھر کا کام اب تک یہی چلا ہے. 3 دن میں مسافت پر پانی لے کر جاتا ہوں, پھر وہاں پہ 3 دن لگتا ہے, 6 دن میں پانی اپنی آقا تک پہنچاتا ہوں. میں حبشی ہوں, کالا کلوٹا ہوں. سب سے پہلے تو ایمان کی دولت عطا کر دیجیے, دوسرا میں حبشی کالا کلوٹا ہوں, میری شکل اچھی ہو جائے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کملی میں چھپا لیا, اور جب چھپا لیا تو جب باہر نکلا تو چہرہ نور سے منور و مجلہ ہو چکا تھا. ایمان کی دولت بھی مل چکی تھی اور چہرہ منور و مجلہ ہو چکا. اب یہ اونٹ پر چڑھا, اب ابو بکر صدیق کا ٹکڑا بھی ملا ہے, ایمان کی دولت بھی مل چکی اور چہرہ بھی روشن ہو چکا ہے. اللہ نب جب چلانا تو یہ وقت کافی ہو چکا, اپنے آقا کے پاس ابھی پہنچا نہیں تھا, پتا یہ چلا کہ غلام تو کسی اور کا تھا لیکن دل مصطفیٰ کو دے چکا ہے. اللہ نے اس کا آقا تلوار لے کر اور ڈنڈا لے کر باہر کھڑا ہے کہ میرا غلام تو ٹائم تھا اب تک آیا کیوں نہیں ہے. دیکھا کہ کوئی حبشی ہے, اونٹ تو میرا ہے, مشکیزہ میرا ہے, لیکن میرا غلام لگ نہیں رہا ہے کیونکہ چہرہ تو منور ہے, چہرہ تو روشن ہے, میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا, ایسا لگتا ہے کہ میرا اونٹ قبضہ کر لیا ہے. ڈنڈا لے کر آگے بڑھا ہے, جب مارنے کے لیے آگے بڑھا اس نے کہا میرے آقا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, میں وہی آپ کا حبشی کالا کلوٹا غلام تھا. لیکن اللہ پر یہ تو معاملہ کیسا ہے کہ تیرا چہرہ تو کالا کلوٹا تھا, تو حبشی تھا. کہا کہ صرف چہرہ ہی نہیں میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہے. اپنا پورا داستان بتایا, پورا واقعہ بتایا. آپ بولا اس کے آقا نے کہا جب ایسی بات ہے تو پھر مجھ کو بھی وہاں لے کر چلو. وہاں پر لے کر گیا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. بس آپ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اور جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, اب چلو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے, ان کا کام کیا ہے, اپنے مرید جو آتے ہیں خانقاہ میں نا ان کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. بعض جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دربار کا لنگر لٹایا کرتے ہیں. اللہ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا ہے, اور ایسے ٹائم پہ آیا جب کھانا ختم ہو چکا تھا. اور جب کھانا ختم ہو چکا تو ایک نان بائی تھا, باقی باللہ کا مرید تھا, نان بائی روٹی بنانے والا. اس نے دیکھ لیا کہ کوئی آیا ہے بہت دور سے, لیکن اب تو لنگر کا کھانا ختم ہو چکا, تو اس نے روٹیاں تیار کی. اور روٹیاں تیار کر کے وہ شخص باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ بہت دور سے آیا ہے. اتنے میں کھانا لے کر پہنچ گیا, اور جب کھانا لے کر پہنچ گیا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو, کیونکہ جب اس کو کھلایا, مرید کو کھلایا. کوئی پیر صاحب اگر اپنے مرید کو کچھ کھلاتا ہے تو پھر ان کی دل کی خوشی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو اگر کھانا کھلاتا ہے, بچہ آسودہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. جب اچھے سے کھانا کھایا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پیٹ بھر چکا, ہاں پیٹ بھر چکا, آسودہ ہو چکا, پریشانی تھکاوٹ دور ہو چکی. جب اتنا کہنا نا تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو مرید کھانا لے کر آیا تھا بہت خوش ہو گئے. اور جب خوش ہوئے تو پھر اللہ والوں کی ذات تھی, یہ تو بظاہر زمین پر رہتے ہیں لیکن نگاہیں آسمان پر رہا کرتی ہے. پوچھا کہ اچھا بتا تجھے کچھ چاہیے تو بتا, آج جو تو مانگو گے نا میں تجھے دے دوں گا. اب یہ کہنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہو, وہی ہو سکتے ہیں. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتا جو مانگے گا دے دوں گا. عرض کرتے یا آقا دے دیں گے, فرمایا ہاں جو مانگے گا دے دوں گا. تو عرض کرتے یا آقا اپنی طرح بنا دیجئے, اپنے جیسا بنا دیجئے. فرماتے میرے مرید
تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، ایسا نہیں کہ میں دے نہیں سکتا مگر تیرے جھولی میں اتنی طاقت و وسعت نہیں ہے۔ عرض کرتے آقا دینا آپ کا کام ہے، آگے میری قسمت ہے کہ سنبھال پاؤں یا نہ پاؤں۔ میں جب اتنا کہا حضرت باقی باللہ کو جلال آیا، اسی طرح اپنی چادر کو لیا، مرید کو اپنے سینے میں چھپا لیا، دروازہ بند ہے۔ سب مریدین کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بائی کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نان بائی بے ہوش زمین پر گرا ہوا ہے، باقی باللہ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ دینے والا تو دیا ہے، کتنا دیا ہے کہ اپنے جیسا بنا دیا ہے، صرف شکل و صورت نہیں ہر چیز کو بنا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کو وہ پاور تو ہے کہ وہ تم کو دے سکتا ہے، مگر تمہارے جھولی میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم اس کو برداشت کر چکو۔ بس مریدین کا بیان ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی چیز اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اللہ والوں کے اندر وہ پاور اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں مگر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات جو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، جن کے در سے پیدا ہونے والا، جن کے در سے لو لگانے والا کوئی اور نہیں، اپنے وقت کا مجدد الف ثانی ہوتا ہے، اپنے وقت کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ غوث اعظم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن تھا، 25 تاریخ ہو چکی، 2-4 دن میں یہ ماہ مبارک نکلے گا۔ غوث اعظم سے محبت، غوث اعظم سے الفت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جتنا غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اور غوث اعظم وہ ذات ہے کہ جو اپنے نہیں ہے وہ بھی غوث اعظم کی تعریف کیا کرتے ہیں، جو اپنے نہیں ہے وہ بھی غوث اعظم کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے غوث وہ غوث ہے کہ نگاہ غوث کتنے کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ میرے غوث کی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک اب اگر دیکھے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کی نگاہ غوث نے ولی کامل بنا دیا ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ ایک مرتبہ مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے واپس آ رہے تو پہلا زمانہ اور تھا۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، کیا نام کہتا ہے کہ پیدل لوگ جایا کرتے تھے، لوگ پیدل آیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ گیا تو جنگل سے گزر ہوا، اور جنگل میں وہ آدمی رہا کرتا تھا، جانتے اس وقت کا جنگل کتنا خطرناک ہوا کرتا تھا، ڈاکوؤں کا بول بالا رہا کرتا تھا، جو جاتا تھا وہ قافلہ والے کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ آج بھی فرمایا جاتا ہے کہ آج بھی جو سعودیہ عربیہ میں جدہ کی سرزمین پر آج بھی کچھ ڈاکوؤں کا گھر آج تک موجود ہے، وہ اپنی عبرت کی نشانی رکھ دیا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنی یادگار کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اس وقت جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ فرماتا غوث اعظم جب جنگل سے نکلے تو یہ قیمتی جبہ آپ کے اندر تھا، اس نے جبے کو پکڑ لیا اس نیت سے کہ میں اس کو چراؤں، لیکن غوث اعظم کی ہاتھ دعا کے لٹے، مولا یہ نہ دیکھیے کس نیت سے جبے کو پکڑا ہے، مگر پکڑا کس کا دامن ہے، کس کا دامن پکڑا ہے، مولا اس کے نیت کو نہ دیکھ یہ غوث اعظم کا دامن ہے۔ فرماتے کہ نگاہ غوث اٹھی ہے اور اس کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم کا مرید جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق مل جایا کرتی ہے، اور نگاہ غوث وہ ہوا کرتا ہے کہ نہ جانے کتنے کو ولی کامل بنا دیا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو غوث اعظم کا مہینہ تھا، لوگوں نے نیاز کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے غوث اعظم کے نام سے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا